مثلا عباس صاحب نے بڑا کرٹیکل اس کے اوپر کرٹیک کی کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطالبے میں یہ نہیں رکھا یا کیوں اس سے دستبردار ہو گئی کہ الیکشنز اور مینڈیٹ واپسی. شہزاد آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں سمجھ سکتا ہوں مظہر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو بانی ہے عمران خان, انہوں نے کہا بھی 8 فروری کو پورے ملک میں احتجاج کریں اور ہر جگہ جو ہے وہ یوم سوگ منایا جائے گا. اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ ان کا چوری ہوا اور یہ ان کا حق ہے کہ اس پہ احتجاج کریں, لیکن وہ ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے. اس کی پریکٹیکل وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جو قانونی راستے تھے وہ بند ہو چکے ہیں. اب حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات میں تو انہوں نے مینڈیٹ واپس کرنا نہیں ہے, تو شاید کیونکہ وہ چاہتے ہیں عمران خان کی رہائی پہلے ہو جائے, باقی اسیران کی رہائی ہو جائے, اور اس کے بعد پھر حکومت سے نیگوشیٹ کریں, یا پھر پریشر, یا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی زبان سے پھر کے پریشر ڈالنے کی کوشش کریں کہ ایک دفعہ میں باہر آ جاؤں اور پھر اس حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلائیں. یہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو, لیکن مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ مذاکرات یہ رکھیں گے سامنے یہ مطالبہ, تو پھر شاید مذاکرات انیشیٹ ہی نہ ہو سکتے, کیونکہ کوئی بھی حکومت اپنا مینڈیٹ دینے کے لیے سامنے نہیں بیٹھی. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. میڈم شیخ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی سیاسی چال تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اور ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ سے سیکنڈ سٹیپ میں رکھا اور پہلے بات چیت کی, کیونکہ ہم سارے کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کہاں بات چیت کرنا چاہتے ہیں, سیاست تو ادھر ہے, سیاستدانوں سے بات کریں, آپس میں بیٹھیں, 2 فریق ہیں, سیاسی سپیس ختم ہو جائے گی. اور اب اس میں بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ آپ یہ جی جعلی حکومت ہے, اور بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ یہ تو ہمارا مینڈیٹ پہ بیٹھی ہے. تو اچھی بات ہے سیکنڈ سٹیپ میں وہ لے گئے ہیں, لیکن مین مسئلہ تو وہی ہے, اور یہ ایک اچھی بات. دوسری بات یہ میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ آج اس پریس کانفرنس بلا جواز تھی, بے تکی تھی, لا یعنی بے معنی پریس کانفرنس تھی, اس کی سمجھ نہیں آئی اس کے یعنی, اور اس میں ہی یعنی مذاکرات کرنے والے ہی یک طرفہ مذاکرات کو اڑا رہے ہیں, اور اب پاکستان تحریک انصاف بھی ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے. تو اور تیسری بات جو ہے وہ ہے, پھر وہیں سے شروع کروں گا, شہباز شریف صاحب نے اڑان پاکستان جو ناسا پہ پاکستان پہنچ گیا ہے, چاند کے سر اگر اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں, کیونکہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں نا, تو اور بھی بڑی بات چیتیں کہیں اور ہو رہی ہیں. میں چاہتی ہوں اسی کو صرف 1-2 جملے کہ حکومت گھبرائی ہے, اور جو بیرونی دباؤ تو ہے ہی, اور پی ٹی آئی کے جو بیک ڈور رابطے ہیں یا اس کا پتہ چلا ہے, یا شہباز شریف نے کہا تھا میرے بھی کچھ وسوسے ہیں, تو میرے خیال سے یہ وسوسوں میں گھر گئی حکومت, جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اس پریس کانفرنس میں آج. دیکھیں یہ بالکل بھی صحیح سیاسی حکمت عملی صاحب, اگر ایک سوری میں محمل کا بھی پوائنٹ لے لوں, پھر میں آپ کے پاس جواب کے لیے آتی ہوں. محمل جی علینا, دیکھیں جو مینڈیٹ کی بات ہے نا, وہ جب یہ اپنے مینڈیٹ کی بات کرتے تو نون لیگ بات کرتی کہ پھر 2018 کا مینڈیٹ بھی اسی طرح گیا تھا. اب جو اصل چیز ہے جو ان دونوں جماعتوں کو سوچنی چاہیے اور جو ان کو ایونچولی کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن, کیونکہ ہم نے پچھلے 2 الیکشن 2018 اور 2024 ہو, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عوام ڈسنفرینچائز ہوئی ہے, تو کیا اگلے الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ یعنی کہ من پسند کی حکومت آئے گی, عوام کے ووٹ سے نہیں آئے گی, تو اس چیز کو انشور کرے کہ اگلے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں, اس کی جو ہے یعنی براڈ بیسڈ اس کے اوپر کرے اور پالیسی بنائے کہ کس طریقے سے وہ فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں, اور اس کو انشور کریں. ٹھیک ہے مہر صاحب. دیکھیں پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی وہی غلطی کر رہی ہے جو پی ڈی ایم نے کی تھی. 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, 2018 کا الیکشن جو ہے وہ مینجڈ ہوا ہے, انجینئرڈ ہوا ہے, اور اس کے بعد خاموش ہو کے آپ نے 2018 میں جو کچھ ہوا اس کو تسلیم کر لیا, اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت چلتی رہی. 2024 میں 8 فروری کا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مینڈیٹ چورایا گیا ہے, اور یہ اللیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے, لیکن ابھی اس کو چلنے دیں. اگر ہم نے مینڈیٹ پر بات کی تو وہ بات نہیں کریں گے, تو پھر آپ کا بنیادی مطالبہ جو ہے, اگر آپ اس سے ہی دستبردار ہو گئے یا اس کو نیچے لے گئے ہیں, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ان 2 باتوں پہ بات نہیں بنتی تو پھر 8 فروری پہ کیا بات بنے گی. میرے خیال میں یہی ہماری سیاسی جماعتوں کی سب سے زیادہ جو کمپرومائزڈ سچویشن ہے, اس وقت پی ڈی ایم کی تھی, اس وقت پی ٹی آئی کی ہے. کیونکہ اصل ایشو کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. اصل ایشو کیا ہے کہ الیکشن پاکستان میں انجینئرڈ ہوتے ہیں. آپ اسی پر پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہیں, نہ اس وقت پی ڈی ایم تیار تھی, نہ آج پی ٹی آئی تیار ہے. آپ جملے بازی وہ کرتے رہتے ہیں, بیانات دیتے رہتے ہیں, لیکن ہاں پہلے اس پر بات کر لیں, پہلے جوڈیشل کمیشن بنا دیں, پہلے جو ہے یہ طے کر لیں. تو آپ کے خیال میں اسی وقت کرنا چاہیے تھا اور پہلے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بیسکلی اس لیے کہ ساری کنٹروورسی 8 فروری کی ہے.
یا اس وقت میں نے کہا نا کہ اس وقت 2018 میں کیا تھا کہ یہ کہا گیا، مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کہا کہ حلف نہیں لو، سب کے سب نے جا کے حلف لے لیا، پھر آپ نے حکومت چلنے دی۔ آپ کا نقطہ نظر یہ کہ جی جمہوریت چلنے دیں، تو بھائی جس بنیادی نقطے پر، وہ آج بھی وہی نقطہ ہے کہ کیا کل ہونے والے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، کیونکہ آپ اس ایشو کو ریزالو بھی نہیں کر رہے، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں۔ جب آپ ایک بقول آپ کے ایک الیجٹمیٹ گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہیں، اس وقت بھی نکلیں، آج بھی نکل رہی ہیں۔ بھٹی صاحب تھوڑا سا ہمیں کانٹیکسٹ میں یہ سب کچھ ڈالیں کہ ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے انہوں نے اس کو ایکنالج کیا، اس بات کو کہ مذاکرات، یہ بات کہہ کہ بشرا بی بی کے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن ہاں ہمارے بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے، یہ انہوں نے ایکنالج کیا۔ پھر دوسری خبر جو آئی سامنے کہ جب یہ سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، جس کی ایک طرف سے یعنی سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے یا فوج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ صرف سیکیورٹی معاملات تھے جس پر بات چیت ہوئی ہے، اور دوسری طرف بیرسٹر گور صاحب بالکل ہی مکر گئے، انہوں نے کہا کہ بالکل میری تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ وہ انہوں نے جو ملاقات کی فوٹیج ہے وہ بھی ان لوگوں نے کہا کہ یعنی یہ بیرسٹر گور اور پرویز خٹک صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ریلیز نہ کیے جائیں۔ تو ملاقات تو ہوئی، اور ملاقات اگر سیکیورٹی معاملات پہ ہوتی تو علی امین گنڈا پور سے صرف ہو سکتی تھی، اور اگر سیکیورٹی معاملات پہ ہوتی تو وہ تو ایک ساری جو کمبائن۔ تو سر آپ سے سننا یہ چاہ رہے، اتنے باخبر آپ طاقتور صحافی ہیں، بتائیں نا خبر کیا ہے، بات ہوئی کیا؟ واہ، میں کہہ رہا ہوں میں آپ چھا گئی ہیں قسم سے، مجھے اتنا خوش کر دیتی ہیں نا کہ یہ خوشی خوشی میں بتا دے، آگے چھوٹے چھوٹے بونے بیٹھے نظر آتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں۔ بتا دے خوشی میں جلدی سے خبر بتا دے۔ میرا خیال ہے میڈم شیخ یہ صرف سیکیورٹی معاملات پہ بات چیت نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ جو عمران خان کے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سارا اپنا پاکستان تحریک انصاف کا مدعا سامنے رکھا ہے، اور اب واللہ عالم، کیونکہ اب وہ 3 لوگ تھے نہ، اس کی کوئی باہر کوئی کر رہا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا موقف دے رہا ہے۔ سر گور صاحب کو لے جانے کا یہاں سے انیشیٹو کس کا تھا؟ گور صاحب سے پوچھیں، مجھے کیا پتا میڈم، بڑی اطلاعات ہوتی ہیں، خبریں ہوتی ہیں آپ کے پاس، آپ کی مسکراہٹ میں خبر ہے، بتا دیں مجھے۔ شاید وہ پشاوری چپل کے کباب کھانے گئے ہوں، اس کے کیا معنی ہوئے؟ سر یہ پہلے سے پتا تھا گوہر صاحب کو فیصلے سے پہلے کہ انہوں نے جانا ہے؟ جی گور صاحب کو پتا تھا، ٹھیک ہے۔